الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر دفعہ آپ کے سامنے مرزائیت کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ حقائق رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم باتیں اپنی طرف سے کریں، اس حوالے سے آپ یہ شک کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے بات کی، اور ایک یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی وضاحتیں نہیں رکھتا، میں اس کی کتابیں اور اس کے ماننے والوں کی کتابیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ دیکھیے کہ بھئی یہ آیا ہم خود کہہ رہے ہیں کہ یہ خود ان کا اپنا دعویٰ ہے، اور یہ اس لیے حقائق سامنے رکھے جاتے ہیں کہ بعض ہمارے ایسے بھی سادہ لوگ مسلمان ہیں کہ جو ان کے حوالے سے کچھ صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کے جھانسے میں آ کر سمجھتے ہیں یہ پتہ نہیں کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے حوالے سے تو ویسے ہی غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں۔ پچھلی جتنی ویڈیوز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں نے آپ کے سامنے جو حقائق رکھے تھے ان میں سے ایک جو مشترکہ طور پہ چیز سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کہتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کہتا ہے، آپ کے مثل اپنے آپ کو کہتا ہے۔ اب جو میں حوالہ رکھوں گا نا، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو آپ مانیں گے کہ یہ اپنے آپ کو قریب کہنا دور کی بات، مثل کہنا دور کی بات، بلکہ یہ اپنے آپ کو نبی آخر الزمان سے بھی افضل سمجھتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یہ دیکھیے، آپ اس کا حوالہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ کہتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا، اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتہا نہ تھا، یعنی کہ روحانیت کی ترقی نہ تھی اس زمانے میں جب نبی پاک کا زمانہ تھا، بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ پھر اس روحانیت نے 6 ہزار کے آخر میں، یعنی اس وقت پوری طرح سے تجلی فرمائی۔ کہتا ہے کہ ایک زمانہ ہے نبی پاک کا اور اس زمانے کی روحانیت کی بات، اور ایک زمانہ ہے میرا اور اس زمانے کی روحانیت کی بات۔ دونوں زمانوں کا فرق دیکھیں۔ کہتا ہے کہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں فرق کیا ہے؟ کہہ رہے کہ نبی پاک کا جو زمانہ تھا، جو نبی پاک کا ابتدائی زمانہ تھا، اس زمانے میں کوئی روحانیت اتنی ترقی تک نہ پہنچی تھی۔ جو میرا زمانہ ہے اس میں روحانیت بڑی اعلیٰ درجے تک پہنچ چکی ہے، یعنی کہ یہاں پہ آ کر اس نے اپنے آپ کو نبی پاک سے بھی استغفر اللہ بہتر سمجھ لیا اور اپنے آپ کے بہتر ہونے کے دعوے کر رہا ہے بے ایمان۔ اور آگے کہتا ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام 6 دن کے آخر میں احسن الخالقین خدا کے اذن سے پیدا ہوا، اور خیر الرسول کی روحانیت نے اپنے ظہور کے کمال کے لیے اور اپنے نور کے غلبہ کے لیے ایک مظہر اختیار کیا، جیسے کہ خدا تعالی نے کتاب مبین میں وعدہ فرمایا تھا، پس میں وہی مظہر ہوں، پس ایمان لا اور کافروں سے مت ہو۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا بڑا سمجھ رہا ہے، پھر نبیوں سے بڑھ کر اور پھر امام الانبیاء سے بڑھ کر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور اوپر سے ہمیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تو میری ان باتوں پر ایمان لائے گا تو ٹھیک، وگرنہ نہیں لائے گا تو کافر ہو جائے گا۔ میں اب دعوت دیتا ہوں، یہ جعلی قسم کے جو لنڈے کے لبرل جو سیکولر لوگ ہمارے ہاں چلے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کو عادت ہے، ان مرزائیوں کو سنے کہتے ہیں یہ مولویوں کو عادت ہے کفر کے فتوے لگانے کی۔ او بھائی کفر کے فتوے لگا کون رہا ہے؟ یہ دیکھیں خود یہ لگا رہا ہے کہ بھائی مجھے مانو گے، میری بات کو مانو گے تو ٹھیک ہے، اگر تم میری بات کو نہیں مانتے تو تم کافر ہو گئے۔ یعنی کہ مسلمانوں دیکھو تو صحیح، کیا تم اس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں اس کو مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو، پھر بھی بعض اوقات ہمدردی کرتے تم ان کے قریب چلے جاتے ہو، جبکہ یہ تو تمہیں کافر کہتے ہیں کہ اگر نہیں مانتے تو تم کافر ہو۔ یہ اس کی اپنی عبارت ہو گئی۔ اور دیکھیے بعض اوقات کچھ کہہ دیتے نہیں جی انہوں نے فلاں حال میں یہ بات کی ہوگی، ہو سکتا ہے جس موقع پہ انہوں نے بات کی اس وقت ان کی عقل ان کے پاس نہ ہو، ویسے تو ہے ہی نہیں اس کے پاس عقل، ہو سکتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ بعد والے جتنے بھی ہمارے پاس یہ مرزائی، یہ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے، اس حوالے سے اس کی نبوت کے کوئی دعوے نہیں کرتے، نہ مانتے ہیں۔ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اس کے بیٹے کی بات میں رکھتا ہوں۔ اس کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مگر مسیح موعود کو تو نبوت تب ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا،
کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبی پاک کو جتنے اللہ نے کمالات دیے تھے سارے کمالات مرزا غلام قادیانی کو مل گئے۔ پڑھیے استغفر اللہ۔ یہ ساری اس کی جسارتیں اس کے بیٹے کی آگے کیا کہہ رہا ہے، اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی ہی کہلائے، پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو بہ پہلو لا کھڑا کیا۔ یعنی کہ جو ہم کہتے تھے نا کہ یہ اپنے آپ کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کہتا ہے، آقا کی مثل کہتا ہے، وہ تو دور کی بات، یہاں پہ آ کر اس نے نبی پاک کو بھی پیچھے کر دیا، استغفر اللہ۔ اور یہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، مرزائی کہتے ہیں یہ ہمارا جو مرزا غلام قادیانی ہے نا یہ تو خود محمد ہے، اس کو نبی پاک کی کیا ضرورت ہے، استغفر اللہ۔ یہ آپ حوالے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر میں اپنی طرف سے بات کروں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، آپ انتشار کی بات کر رہے ہیں۔ اگر میری بات انتشار لگ رہی ہے تو پہلے ذرا آپ ان حوالوں کو دیکھ لیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں، پھر آپ ہمیں کچھ کہیے۔ خدا کا واسطہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے، ہم آپ کو آپ کے ایمان کی حفاظت کی دعوت دے رہے ہیں، دعوت انصاف دے رہے ہیں، آپ ذرا توجہ کیجئے۔